مسئلہ نمبر 31، دوسری اور چوتھی رکعت کی شروعات میں جلسہ استراحت نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے اور دوسری رکعت کے لیے انسان اٹھ رہا ہو، تو ابھی وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، جب دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہا ہو تو اس وقت میں وہ بیٹھ کر اٹھے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب چوتھی رکعت کی شروعات میں انسان اٹھتا ہے تیسری رکعت مکمل کر کے، تو اس وقت میں بھی وہ بیٹھ کر اٹھتا ہے اور اس کو بھی جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو یہ جلسہ استراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مالک ابن الحویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، کہ جب آپ اپنی نماز میں طاق رکعات میں ہوتے تو آپ اس وقت تک کہ نہیں اٹھتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں جاتے۔ یعنی پہلی رکعت ہے، اس میں دونوں سجدے کیے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو جب آپ وہ سجدے سے فارغ ہوتے دوسرے سجدے سے تو آپ ٹھیک سے پہلے بیٹھ جاتے، اس کے بعد اٹھتے۔ تو اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو سجدے کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ دوسرے سجدے کے بعد ٹھیک سے بیٹھ جانا چاہیے، جیسے آپ پہلے سجدے کے بعد بیٹھے تھے۔ پہلے سجدے کے بعد آدمی بیٹھتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آدمی اٹھے گا اسی طرح سے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، پھر اس کے بعد کھڑے ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز میں طاق رکعتوں میں ہوتے تو آپ اس وقت تک کے کھڑے نہیں ہوتے جب تک کہ آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں جاتے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 32، قیام کے لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی بات ہے، تو آپ ٹھیک سے اٹھ نہیں پاتے تھے، تو اس لیے آپ یعنی بیٹھتے تھے اور اس لیے آپ ہاتھ ٹیک کر اٹھتے تھے، جیسا کہ آگے بھی روایت آ رہی ہے، اس کو ہم دیکھنے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔